بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نکبوا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منافقین و کفار کے ساتھ جہاد اور سختی کا حکم تھا. اس کے بعد منافقین کا انداز، طرز عمل، طرز فکر ارشاد فرمایا گیا کہ منافقین کی عادت ہے یحلفون باللہ ما قالوا، کہ جو کہتے ہیں پھر اس پر اللہ کی قسمیں دیتے، غلط کلمات منہ سے نکالتے ہیں، دینی شعار کا مذاق اڑاتے ہیں، سنن خیر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر جب پوچھا جائے تو پھر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ایسا نہیں کہا، ہمارا مطلب یہ نہیں تھا، میری مراد یہ نہ تھی، میں مذاق کر رہا تھا، پھر اس طرح کی باتیں کریں. یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا تعلق ہے تو اس میں فقہاء نے تصریح فرما دی ہے کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک جملہ کہتا ہے، اس کے ارادوں سے اللہ واقف ہے، اس کے دل میں کیا ہے اس بات کو اللہ جانتا ہے، لیکن سمجھنے والے نے یہ سمجھا ہے کہ اس نے مذاق اڑایا ہے یا حضور کی توہین کی ہے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا. ایسا متشابہات میں سے کوئی جملہ استعمال کرنا جس میں سے توہین کا پہلو بھی نکلتا ہو اور سننے والے نے یہ محسوس کیا ہو کہ اس نے توہین کی ہے تو کہنے والا کافر ہو جائے گا. تو منافقین تو کھلا کھلا مذاق اڑاتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز بھی ادا کر لیتے، حضور کی اقتداء میں نماز ادا کر لیتے، مسجد نبوی میں نماز ادا کر لیتے، پھر جب باہر نکلتے تو انہی چیزوں کا مذاق اڑاتے کہ انہوں نے خود کو پارسا سمجھ رکھا ہے، یہ دیکھو کس طرح دعائیں مانگ رہی ہیں، ان کے کہنے سے سب کچھ ہو جائے گا. یا احکام شریعت پہ اعتراض کرتے کہ یہ کون سا حکم ہے، اس طرح کیوں ہوگا.
وراثت کے احکام آئے تو کہتے یہ عجیب بات ہے، اس طرح پہلے تو کبھی دنیا میں نہیں ہوتا تھا، یہاں عورتوں کو اور بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی وارث بنا دیا گیا، آج تک تو باپ دادا گزر گئے، مردوں کی اولاد کو، مردوں کی جائیداد مردوں کو منتقل ہوتی تھی، یہ انہوں نے یہ تماشا بنا دیا۔ تو یہ جتنے اس طرح کے جملے ہوتے ہیں جن میں عظمت نبوی پہ حرف آتا ہو یا دین کے کسی حکم پر، اللہ کے کسی حکم پر حرف آتا ہو، کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ خواہ وہ یہ کہتا رہے کہ اللہ کی قسم میری یہ مراد نہیں تھی، اللہ کی قسم میں نے یوں نہیں یوں کہا، اللہ کی قسم میں مذاق میں بات کر دی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری اب بھی ہے، ذرا کسی کو اقتدار مل جائے یا ذرا کسی کے پاس کوئی عہدہ آ جائے تو اسے ساری خامیاں دینی احکام میں نظر آتی ہیں اور ان کے منہ سے بھی وہ الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ اور یہ کلمہ بھی پڑھنا، نمازیں بھی پڑھنا اور دینی احکام کا مذاق اڑانا یہ منافقت ہے، اور منافق عام کافر سے پرلے درجے کا کافر ہوتا ہے۔ دنیا میں تو گزارا ہو جائے گا لیکن اللہ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، آخر جواب تو اللہ کریم کے سامنے دینا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں لوگوں کے سامنے میں خوشرو ہو جاؤں، سرخرو ہو جاؤں، لوگوں کے سامنے سرخرو ہونے کا حاصل کچھ نہیں، کیونکہ اللہ کریم نے خود حساب لینا ہے اور وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، جب انہوں نے بھی کلمہ حق ادا کیا اور کلمے کو قبول کیا تو مسلمان تو ہو گئے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد پھر انہوں نے اپنی زبان سے کفریہ کلمات نکالے۔ اور کفریہ کلمات کیا تھے؟ یا اس میں عظمت رسالت مآب پہ حرف آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا دین کے کسی حکم کا مذاق اڑایا جاتا تھا یا انکار کیا جاتا تھا، اور وہ آپس میں بیٹھ کر ٹھٹھا کرتے تھے، تمسخر کرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو مسلمان اسلام میں تو داخل ہو گئے، لیکن جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو یہ پھر کافر ہو۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، یعنی مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو گئے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، یہ دین کا مذاق مفت میں نہیں اڑاتے، اپنے لیے کوئی اہمیت اختیار کرنے کو یا کوئی مادی فائدہ حاصل کرنے کو یا کوئی عہدہ حاصل کرنے کو یا کفار کی نظروں میں اپنی اہمیت بنانے کو اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ تو فرمایا جس حرکت کے لیے یہ میری نبی کے عظمت پہ اعتراض کرتے ہیں یا میرے دین پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ دنیا میں بھی اس چیز کو پا نہیں سکتے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کریم کا نظام ایسا ہے کہ اگر کوئی اپنی کسی کامیابی کے حصول کے لیے دین کی توہین کو اپنی سیڑھی بناتا ہے، زینہ بناتا ہے، تو وہ اس زینے پہ چڑھ کے اس کامیابی کو نہیں پا سکتا۔ یہ اللہ کا طے شدہ نظام ہے۔ وہ اگر ملک کا سربراہ بھی بن جائے تو لوگ اس پر لعنت اور نفرین ہی برساتے رہتے ہیں، اسے وہ عزت نصیب نہیں ہوتی جو سربراہ کو ہوتی۔ وہ دنیا میں مالدار بھی ہو جائے تو لوگ اس کی مالداری کا احترام بھی نہیں کرتے، اور خود اس کو بھی وہ مالداری آرام دینے کی بجائے تکلیف دینے لگتی ہے۔ وہ ایسے امراض لگا دیتا ہے کہ انہیں کھانا ہی نصیب ہے۔ تو فرمایا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، جو یہ چاہتے تھے کہ دین کی تصدیق کر کے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی شان میں گستاخی کر کے ہم کوئی کامیابی حاصل کر لیں گے، پا وہ بھی نہ سکے۔ اسلام بھی ضائع کیا، دین بھی ضائع کیا، کافر ہو گئے مسلمان ہونے کے بعد، اور مسلمان ہونے کے بعد کافر ہونا ارتداد کہلاتا ہے۔ وہ شدید ترین کافر ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ کفر کا اقرار تو نہیں کرتے تھے، اگر کوئی کفر کا اقرار کر لے تو وہ تو حکومت اسلامیہ کا فرض ہے کہ اسے قتل کر دے، کا مرتد واجب القتل ہوتا ہے، لیکن ذمہ داری حکومت اسلامیہ کی ہے، میں اور آپ اسے قتل نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا جس غرض کے لیے یہ دینی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں وہ غرض ان کی کبھی پوری نہیں ہوتی، یہ اللہ کریم کا نظام ہے۔ وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، فرمایا ان پر اللہ نے اپنی مہربانی سے احسان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ایمان قبول کیا، ان پر احسان فرمایا۔ یہ اس احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں کہ پھر منافقت کر رہے ہیں؟ کس جرم کے بدلے، ان کو کیا تکلیف ہوئی کہ اس کے بدلے یہ منافقت کر رہے ہیں؟ ان پر تو اللہ نے احسان فرمایا، انہیں مسلمان ہونے کی توفیق بخشی، ان پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا کہ ان کا اسلام قبول کیا، انہیں ایک درجہ عطا کیا۔ اسلام قبول کرنے کی توفیق ہونا یہ معمولی احسان نہیں ہے، بہت بڑا احسان ہے اللہ کریم کا، بہت بڑا احسان ہے کہ کسی کو یہ توفیق عطا فرما دے۔ اسلام قبول کرنے کا ایک عمل ایسا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے زندگی میں اس نے جتنے جرائم کیے ہوں، جتنے گناہ کیے ہوں، جتنی برائی کی ہو، ایک دفعہ جب خلوص دل سے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتا ہے تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس کے بعد جو توفیق عمل ہوتی ہے، یا نماز روزہ کرتا ہے، یا عبادت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، وہ تو اس کے بعد اس کے پاس اور خزانے چلے آتے ہیں۔ یہ صرف اسلام کا داخلہ اس کے لیے دوزخ کا سے نجات کا سبب بن جاتا ہے اور تمام گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ اس بات کا بدلہ دے رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں یہ سہولت دی، انہیں غنی کر دیا۔ اغناہم اللہ، غنی کیسے کر دیا؟ کیا ہر مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے؟ دولت دنیا سے کوئی غنی نہیں ہوتا۔ غنا کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ یہ غنا سے مستغنی استعمال ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں سے مستغنی ہے، مطلب یہ ان چیزوں کا محتاج نہیں رہا۔ غنا کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ کسی کا محتاج نہ رہے، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بندے کو اللہ کے دروازے پہ کھڑا کر دیتا ہے، وہ اللہ کے بجز کسی کا محتاج رہتا ہی نہیں۔ اغناہم اللہ، ایک کلمہ حق عطا کر کے اللہ نے انہیں ساری کائنات سے مستغنی کر دیا، یعنی کسی کی کوئی احتیاج نہیں، کسی کے کوئی محتاج نہیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ یہ در در کی جبہ سائی سے چھڑا دیتا ہے، یہ ماں و شماع کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے چھڑا دیتا ہے، بندہ مستغنی ہو جاتا ہے ساری مخلوق سے۔
اس لیے کہ اس کے سامنے اللہ کریم کا دروازہ ہوتا ہے۔ تو جب اتنا بڑا انعام اللہ نے ان پر فرمایا، یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی کسی بت کے آگے ماتھا ٹیکتے تھے، کبھی کسی جادوگر کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، کبھی ستاروں کی پوجا کر رہے ہوتے، کبھی آگ کی پرستش کر رہے ہوتے تھے، در در کے دھکے کھاتے تھے۔ ایک کلمہ حق نے انہیں تمام دروازوں سے ہٹا کر سب سے مستغنی کا، اغناہم اللہ، اللہ نے انہیں غنی کر دیا۔ اب انہیں کسی کی احتیاج نہیں رہی، سوائے اللہ کے یہ کسی کے محتاج ہی نہیں رہے۔ وَرَسُولُهُ، اور یہ اللہ کے رسول کا کرم ہے کہ یہ ساری دولت اللہ سے بندوں تک پہنچائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کل تو ایک مکتب فکر ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں نبی کا کام تھا، نبی نے اللہ سے دین لیا، لوگوں کو پہنچا دیا، بات ختم ہو گئی، اس سے آگے نبی کا کیا منصب ہے۔ یہ بھی منافقت ہے، یہ بھی کفریہ عقیدہ ہے۔ نبی صرف بات نہیں پہنچاتا، دنیا کے جتنے علوم ہیں ظاہری، وہ سارے تھیوری پہنچاتے ہیں۔ جتنے ظاہری علوم ہیں، آپ کسی شعبے میں علم حاصل کرتے جائیں، وہ اس چیز کے متعلق باتیں، اس کی بہتری، اس کی خرابی، اس کے فوائد، اس کے نقائص، اس کو کھولنا، اس کو جوڑنا۔ آپ میڈیکل پڑھتے ہیں، انسانی وجود کے بارے، اس کی بیماریاں، اس کی صحت، ان کے اسباب، بیماریوں کا علاج، یہ سارا بتاتے جائیں گے۔ کیفیات کسی میں نہیں ہوتی۔ سارے علوم خبر کے درجے میں ہوتے ہیں، کیفیت کے درجے میں نہیں۔ دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ آپ کو خبر دیتے ہیں، کیفیت نہیں دیتے۔ نبی خبر دینے والا صرف نہیں ہوتا، نبی جو خبر دیتا ہے اس کے ساتھ کیفیت بھی عطا کرتا۔ نبی صرف خبر دینے والا نہیں ہوتا، نبی جو خبر دیتا ہے اس خبر کے ساتھ کیفیت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور جب نبی کے بتانے پر کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کے دل میں ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ پھر اللہ کے سوا کسی کو معبود ماننے پہ تیار ہی نہیں ہوتا۔ نبی جب یہ خبر دیتا ہے تو وہ جو اس خبر میں کیفیت ہوتی ہے، نبی وہ کیفیت بھی عطا فرماتا۔ یہ عظمت نبوت ہوتی ہے۔ اور کیا وہ کیفیات جب تک دنیا میں نبی موجود رہتا ہے تب تک رہتی ہیں؟ نہیں، ہر نبی کی کیفیات تب تک رہتی ہیں جب تک اس کا عہد نبوت رہتا ہے۔ انبیاء قوموں کی طرف مبعوث ہوئے، مخصوص لوگوں کی طرف مخصوص ہوئے، مخصوص شہروں یا علاقوں میں مبعوث ہوئے، مخصوص وقت کے لیے مبعوث ہوئے۔ اگر وہ شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، دنیا سے رحلت فرما گئے، وصال فرما گئے، تو جب تک ان کی نبوت جاری رہی تب تک برکات بھی جاری رہی۔ جب اس علاقے میں نئی نبوت آ گئی، کوئی نئی کتاب آ گئی، نیا دین آ گیا، وہ برکات ختم ہو گئی، نئی شروع ہو گئی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نے سارے پہلے دروازے بند کر دیے۔ بارگاہ الوہیت میں ایک دروازہ کھلا رہ گیا، اور وہ ہے اتباع محمد الرسول۔ اس کی میعاد کب تک ہے؟ جب تک عالم آب و گل قائم ہے نبوت محمد الرسول اللہ کی۔ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آج بھی نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آج بھی ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا کسی کلمے میں کوئی آتا ہے کہ اللہ کے رسول تھے؟
یا کوئی یہ پڑھے کہ کبھی تھے تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں. آج بھی اور قیامت تک یہی کلمہ پڑھا جائے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب رسول ہیں تو پھر صرف الفاظ نہیں آنے چاہیے، ان کے ساتھ کیفیات بھی آنی چاہیے. اور اگر کیفیات نہیں آتی تو پھر ہمیں اپنا جائزہ لینا پڑے گا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اس میں کیفیات کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ اس طرف سے تو بند نہیں ہوتی. وہ سورج تو کبھی غروب نہیں ہوتا. شاعر نے کہا تھا نا، افلت شموس الاولین والشمس نا، افلت شموس الاولین والشمس نا ابدا لا افق العلا لا تغرب. پہلے نبی بھی سورج تھے، طلوع ہوئے غروب بھی ہو گئے، ان کا عہد نبوت شروع بھی ہوا ختم بھی ہو گیا. لیکن ہمارا سورج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابداً علی افق العلا، ہمیشہ اعلی افق پر ہیں، لا تغرب، کبھی غروب نہیں ہوگا. تو برکات آج بھی بٹ رہی ہیں. آج بھی ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بندہ دوزخ سے بری، جنت کا مستحق ہو جائے. تو یار ہم ساری عمر کلمہ پڑھتے، نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے رہتے، ہمیں اپنی نجات کا اعتبار ہی نہیں ہوتا، یقین ہی نہیں ہوتا. ہم مرنے سے ڈرتے رہتے ہیں، ساری عمر ڈرتے، اور ڈرتے ڈرتے مر جاتے. دیکھنا یہ ہوگا کہ میں نے صرف الفاظ قبول کیے ہیں یا کیفیات بھی دل میں آئی ہیں. کیفیات دل میں آتی ہیں دلوں سے. عہد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں جسے صحبت رسول نصیب ہوئی وہ صحابی ہو گیا. وہ کیفیت جو منصب صحابیت پہ پہنچا دیتی ہے، اس کے لیے صحبت یا ہم مجلس ہونا شرط تھا. ہاں ایک نظر حضور نے اسے دیکھ لیا یا اس کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود پر پڑ گئی، اس ایک نگاہ میں اسے اتنی دولت مل گئی کہ وہ شرف صحابیت پہ فائز ہو. لیکن امت کے اکابرین میں اور امت کے بڑے بزرگ ترین لوگوں میں اور تابعین کی اجل شخصیت اور عاشقوں کے سردار حضرت خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عاشق رسول تھے. اس حد تک انہیں محبت تھی حضور سے کہ حضور نے فرمایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ عمر جب تمہیں اویس ملے تو اسے میرا سلام پہنچانا، اور اسے یہ بھی کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرے. کتنا بڑا مقام ہے. پھر یار لوگوں نے کس سے جوڑ لیے ہیں، ایک فاروق اعظم انہیں تلاش کرتے گئے اور دریا کے کنارے ملے، یہ سب خرافات ہیں. عہد فاروقی میں وہ مدینہ منورہ آئے تھے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے، اور حضرت فاروق اعظم اس وقت امیر المومنین تھے اور ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے انہیں حضور کا سلام بھی پہنچایا اور پیغام بھی پہنچایا. پھر وہ مدینہ منورہ سے شفٹ ہو کر کوفہ چلے گئے اور کوفہ میں سکونت اختیار کی، وہیں ان کا وصال. اب یار لوگ جو اشتہاری لوگ ہیں اور جو ان کے نام پر چندے کرتے ہیں اور جلسے کرتے ہیں، انہوں نے تو پتہ نہیں اب بھی ان کی قبر یمن میں ہی بنائی ہوئی ہے. لیکن تاریخ سیرت یہ بتاتی ہے کہ وہ مدینہ منورہ آئے، پھر وہاں سے کوفہ منتقل ہو گئے، وہیں وصال ہوا، وہیں ان کا مدفن. اب بندے کی محبت اور عشق
اور نسبت کو دیکھو کہ سینکڑوں میل دور ایک ویرانے میں پڑا ہے، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ وہ حاضر ہوں گے، لیکن فاروقی ابو بکر صدیق کو تو پیغام نہیں دیا آپ نے، اللہ نے بتا دیا ہوگا، فاروق اعظم کو دیا کہ تمہاری ان سے ملاقات ہو تو انہیں میرا سلام۔ کیا بندہ ہوگا، کیا اس کا مقام ہوگا جس کے لیے نبی رحمت سلام بھیج، لیکن وہ صحابی نہیں ہے۔ کمال ہے، اتنی عظمت، اتنا عشق۔ اب بھی جو روحوں کو ارواح سے بلا واسطہ اور غائبانہ طور پر برکات نصیب ہوتی ہیں، اس نسبت کو نسبت اویسیہ کہتے ہیں۔ ہمارے سلسلے میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نہیں ہے، لیکن ہماری نسبت، ہمارا عشق، ہماری محبت اس انداز کی ہے جس طرح انہوں نے کی، اس لیے ہمارے سلسلے کو اویسیہ کہتے ہیں۔ لیکن بھائی صحابیت کے لیے تو صحبت شرط تھی، تابعی بن سکے صحابہ کی زیارت کی، صحابی نہیں ہے وہ۔ تو حصول برکات کے لیے صحبت شرط تھی۔ جنہیں صحابہ کی شرط نصیب ہوئی وہ تابعی بن گئے، جنہیں تابعین کی شرط نصیب ہوئی وہ تبع تابعی بن۔ اب بھی اگر کوئی کیفیات کا متلاشی ہے کہ میں کلمہ پڑھوں تو توحید حق دل میں اتر جائے، غیر سے مستغنی ہو جاؤں، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں تو رسالت مآب کی برکات سے سینہ روشن ہو جائے، تو پھر کسی ایسے شخص کی صحبت تلاش کرے جس کا سینہ خود منور ہو اور جس میں آگے بانٹنے کی صلاحیت بھی ہو۔ یہ دو شرطیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھ لکھ کر عالم بن جاتے ہیں، ماسٹرز کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، لیکن وہ پڑھا نہیں سکتے۔ کچھ ہوتے ہیں جو پڑھ بھی لیتے ہیں، آگے منتقل بھی کر لیتے ہیں، پڑھا بھی سکتے ہیں۔ ہر قرائی دہند آنا دہند، کچھ ہوتے ہیں پڑھ لکھ کر بڑے مقرر بن جاتے ہیں، لیکن وہ پڑھا نہیں سکتے۔ کوئی پڑھا سکتے ہیں لیکن انہیں کہ یہ بیان کریں وہ تقریر نہیں کر سکتے، کسی کو کوئی صفت دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، پڑھا بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح علماء حق میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علوم بھی حاصل کرتے ہیں اور کیفیات بھی حاصل کرتے ہیں، اور پھر ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنے لیے کر سکتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے وہ آگے پہنچا بھی سکتے ہیں۔ تو جس سے استغنا چاہیے، وَأَغْنَاهُ اللَّهُ، جسے غیر اللہ سے مستغنی ہونا ہو، وہ پھر ایسا بندہ تلاش کرے جو کیفیات و برکات نبوت کا امین ہو، اور پھر اس کے دل سے اپنے دل میں وہ کیفیات لے لے، پھر کلمہ پڑھنے کا مزہ آئے گا، حق ادا ہوگا۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ نے ان کا اسلام قبول کر لیا، اللہ کے رسول نے کر لیا، اس ایک کلمے کے بدلے انہیں کائنات کی غلامی سے چھڑا دیا، انہیں غنی کر دیا، اور یہ ایسے ناشکر ہیں اس کا انہوں نے یہ بدلہ دیا کہ پھر کفریہ کلمات کہہ کر کافر ہو گئے اور منافق بن گئے۔ منافق اس کافر کو کہتے ہیں جس کے عمل تو کافرانہ ہوں، دعویٰ اسلام کا ہو، میں مسلمان ہوں۔ تو اگر اس معیار سے ہم ڈھونڈنے لگیں تو دنیا بھری پڑی ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بڑی سخت سزا، بڑی وعید۔ ماواہم جہنم، بھاگ دوڑ لیں، ان کا ٹھکانہ، ان کی ساری کوشش کا حاصل کیا ہوگا؟ دوزخ، وبئس المصیر، بہت بری جگہ ہے۔ یہ سارا کرنے کے بعد پھر فرماتا ہے وہ رب کریم، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اب بھی یہ توبہ کر لے میں انہیں معاف کر دوں۔ سبحان اللہ۔
کیا کچھ کر چکے، ان پر کتنی برہمی کا اظہار ہوا، کتنے غضب کا اظہار ہوا، کتنی سزائیں بیان کی گئیں، اور پھر کہا گیا کہ تم اتنے ناشکرے ہو کہ میں نے تو تمہیں غیر اللہ سے مستغنی کر دیا تھا، پھر تم خواہشوں کے اسیر ہو گئے، تم نے اپنی پوجا اپنی خواہشات کی پوجا شروع کر دی۔ من اتخذ الہہ ہواہ، یعنی اپنی خواہشات نفس کے لیے جب ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے احکام چھوڑ کر لوگوں کی خوشامد کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں اس نے تو اپنی نفس کی خواہش کو معبود ہی بنا لیا، یہ تو اس کی اطاعت کر رہا ہے۔ اطاعت عبادت اطاعت کو کہتے ہیں، جب خواہش کی اطاعت کر رہا ہے میرے مقابلے میں تو یہ اپنی خواہش کی عبادت کر رہا ہے۔ اور منافق کے لیے تو فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ حدیث شریف میں اس کی تشریح ہے کہ منافقوں کو سزا بھی سب سے زیادہ ہوگی، اور ان کی خوراک کفار کو جو سزا ہوگی اور ان کے زخموں سے جو خون اور پیپ بہہ کر نیچے جمع ہوگا وہ منافقین کی غذا ہوگی۔ یہ سارا بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے جب تک بندہ دنیا میں زندہ ہے میں نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ اب بھی اگر یہ بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ بازا ہر آنچے ہستی بازا، گر کافر ہو گبر ہو بت پرستی بازا، این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا۔ باز آ جا، تو کافر ہے گبر ہے بت پر جو کچھ بھی ہے یار اس سے باز آ جا، چھوڑ دے واپس آ جا۔ اور اگر 100 بار توبہ کر کے پھر توڑ چکا ہے اس کا علاج پھر توبہ، پھر واپس آ جا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو جہنم میں جاتا ہے بڑی محنت کر کے جاتا ہے، دنیاوی مشکلات بھی سہتا ہے، لوگوں کی تو تکار بھی برداشت کرتا ہے، شیطانی اثرات میں جکڑا رہتا ہے، ساری عمر پریشان رہتا ہے، اور یہ ساری مشقت اٹھا کر جہنم میں جا گرتا۔ اور جو دامن حق تھام لیتا ہے اطمینان سے زندگی بسر کرتا ہے، سکون سے مرتا ہے اور اللہ کی رحمت کو پا لیتا۔ مال کی تنگی یا فراخی، صحت یا بیماری، یہ نظام قدرت ہے، یہ ہر چیز پہ چھایا رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ابھی بارشیں ہوں گی، ہر طرف گھاس اگے گی، پھول نکلیں گے، جنگل و صحرا گلستان بن جائیں گے، وہی پھول سوکھ کر خاک ہو جائیں گے، وہی گھاس سوکھ کر مٹی میں مل جائے گی، پھر چٹیل میدان ہو۔ ایک نظام ہے قدرت کا، انسان بھی اس کا حصہ ہے۔ کبھی دولت آ جاتی ہے، کبھی محتاجی آ جاتی ہے، غربت آ جاتی ہے، کبھی صحت بہت صحیح ہوتی ہے، کبھی بندہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا، بیمار ہو جائے، یہ ایک نظام چلتا رہتا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر اسے آسانیاں ملی تو کیا اس نے اللہ کا شکر کیا یا متکبر ہو گیا، مشکلیں آئیں تو کیا اللہ کے در پہ جمع رہا یا پھر غیروں کے در پہ جبہ سائی کرنے نکل کھڑا ہوا۔ دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو کچھ بھی کر چکے ہیں ان یتوبوا یک خیر لہم، اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں میں ان کی توبہ قبول کر لوں، ان کی بہتری ہو جائے گی، یہ ان کے لیے خیر ہوگی۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر یہ اپنی بات پر اڑے رہے، اگر انہوں نے روگردانی کی، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پھر یہ یاد رکھو اللہ انہیں بہت دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا۔ اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔
لوگ شہرت عزت کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں، غلط ذرائع سے جو شہرت دولت جمع کی جاتی ہے آخر بے عزت کرنے کا سبب بن جاتی ہے، شہرت بدنامی میں بدل جاتی ہے اور عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ دل میں بھانبڑ بلتے ہیں، سکون نہیں ہوتا، اربوں روپے دے کر کھانا بند کر دیتے ہیں۔ میں اگلے دن ایک ارب پتی کی بات سن رہا تھا ٹیلی ویژن پہ، تو کسی نے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک، کہنے لگا میرے نصیب میں تو یا ابلا ہوا آلو ہے یا ابلا ہوا انڈا، اس کے سوا میں کچھ نہیں کھا سکتا۔ اربوں روپے ہیں، کھربوں روپے ہیں اس کو۔ پرائیویٹ گاڑیوں کی تعداد ہی کو نہیں، شوقیہ گاڑیاں جو رکھی ہوئی ہیں جو ضرورت کی ہیں، جہاں ہوائی جہاز ہیلی کاپٹر ہر چیز موجود ہے اس کے پاس، سرکاری اہلکار اس سے جہاز مانگ کے اڑائے پھرے ہوتے خود بیچارے کو ایک نان جمی میسر نہیں۔ تو کیا فائدہ ان کھربوں روپے کا، ایک وقت کا کھانا میسر نہیں۔ جو ایک مزدور سوکھی کھا کے پیٹ بھر کے ٹھنڈا پانی پی کے الحمدللہ کہتا ہے، وہ راحت اس کی قسمت میں نہیں۔ سارا دن دھوپ میں مزدوری کرنے والا روکھی سوکھی روٹی جو صبح باندھ کے گھر سے لایا ہوتا ہے، اکڑ گئی ہوتی ہے، وہ بیٹھ کر نمک سے مرچوں سے لگا کھا کے ٹھنڈا پانی پی کے الحمدللہ کہہ کے ٹھنڈا سانس لیتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے اس کھرب پتی کے نصیب میں وہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس سے کوئی راحت بھی ملتی ہے۔ اس پر اللہ کا شکر۔ تو فرمایا اگر یہ لوگ بارگاہ الوہیت سے روگردانی کرتے رہے اور اطاعت پیغمبر کو شعار نہ بنایا، اللہ انہیں عذاب دے گا، اور نہ صرف عذاب، دردناک عذاب دے گا، عذاباً علیما۔ آخرت میں نہیں، فرمایا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی، میں انہیں جہاں بھی رسوا کروں گا، یہ تکلیف میں بھی ہوں گے، ذلیل بھی ہوں گے، دردناک عذاب ہوں گے ان کے، اور پریشانیاں بھی ان کا دل بھر دیں گی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہوں گے۔ ما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، یہ بڑوں بڑوں سے رشتے جوڑتے رہیں، کوئی بڑے سے بڑا آدمی روئے زمین پر ان کی مدد کرنے کے قابل نہیں، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے، کوئی انہیں ان پریشانیوں سے نجات نہیں دے سکے گا، کوئی انہیں ان دکھوں کا مداوا نہیں ان کے لیے بن سکے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اب وہی منافقین کی نشانیاں چل رہی ہیں، یہ بڑی دعائیں کرتی ہیں، اللہ تو ہمیں فراخی دے، ہمیں مال دے، دولت دے، عہدہ دے، ہم بڑا انصاف کریں گے تیری مخلوق کے ساتھ، تیری مخلوق کو اس میں حصے دار بنائیں گے، اپنا مال لوگوں کی بہتری کے لیے خرچ کریں گے، تیری مخلوق کی بھلائی کریں گے۔ یہ اللہ سے وعدے کرتے ہیں، لَئِنْ آتَانَا، اگر تو ہمیں عطا کر دے اپنی مہربانی سے، ہمیں دولت دے دے، ہمیں عہدہ دے دے، یا اللہ مجھے کو بڑا عہدہ دے دے، میں بڑا انصاف کروں گا، مجھے دولت دے دے، میں تیری مخلوق کی خدمت کروں گا، لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ تو ہمیں دولت دے، ہم تیرے نام پہ بانٹیں گے، تو ہمیں عہدہ دے، ہم تیرا انصاف اور عدل ملک میں عام کر دیں گے، اور ہم تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کریم ہے، فرماتا ہے ٹھیک ہے دے دیتا۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، جب اللہ ان پر مہربانی کر دیتا ہے، غیر متوقع طور پر باؤ تعالیٰ عہدے پہ پہنچ جاتے ہیں، کسی علاقے کے افسر لگ جاتے ہیں، کسی ملک کے سربراہ بن جاتے ہیں، کسی قوم کے لیڈر بن جاتے ہیں، بخلوا بہ، پھر ان کے دل میں بخل آ جاتا،
پھر جن کے لیڈر بنتے ہیں انہیں لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، جن کے سربراہ بنتے ہیں ان سے ظلم کرتے ہیں، جن کے سردار بنتے ہیں ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، اور پلے سے کیا دیتے، روز ان سے نئے ہیلے نئے طریقے سے ان سے پیسے وصول کرتے رہتے ہیں۔ حکمران بن جائیں تو نئے نئے ٹیکس لگا کر لے لیتے ہیں، پیر اور لیڈر اور سیاستدان بن جائیں تو نئے نئے چندے لگا کر لے لیتے ہیں۔ اور یہ بڑا عجیب تماشا ہے۔ ہمارے شعبے میں بھی آج یہ شب رات آ گئی، یہ لیڈروں کے گھر کیوں نہیں ہے؟ یہ اپنے گھر سے کیوں نہیں دیتے؟ باقی شہر سے سارے سے کہتے ہیں لو بھائی پیسے لو، چراغاں کریں، پیسے لو، دیگیں پکائیں، پیسے لو، جانور ذبح کریں، تو گھر سے کیوں نہیں دیتے؟ یہ لوگوں کے گھر میں آ گئی شب برات، ان کے لیڈروں کے گھروں میں تو کوئی نہیں، ان کے گھروں میں تو چندے جمع ہو رہے ہیں، ان کی شب برات تو ان کی ہے جو لے رہے ہیں، اور اس کی کوئی اصل تفسیر میں یا حدیث میں نہیں ہے، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو لیلۃ مبارکہ جس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم میں، یہ شعبان کی رات نہیں، یہ لیلۃ القدر کی بات ہے۔ علماء حق نے اور مفسرین نے واضح لکھا ہے کہ یہ سارے فضائل جو ارشاد ہیں لیلۃ المبارکہ کے، یہ لیلۃ القدر کی بات ہے۔ اور اگر اسی رات کی بات ہوگی تو عہد نبوی میں چراغاں ہوتا، آپ نے قرآن سمجھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، عہد نبوی میں جلوس نکلتے، عہد نبوی میں پٹاخے چلتے، عہد نبوی میں دیگیں پکتی، خلافت راشدہ میں دیگیں پکتی اور بانٹی جاتی، ہم زیادہ سمجھدار ہو گئے۔ یہی بات قرآن کریم کر رہا ہے، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، جب انہیں اللہ اپنے فضل سے کسی کو 10 لوگوں کا سربراہ، کسی کو ایک سیاسی جماعت کا سربراہ، کسی کو ایک مسجد کا سربراہ، کسی کو قوم کا سربراہ، صدر وزیر اعظم بنا دیتا ہے، بخلوا بھی، پھر یہ بخیل ہو جاتے ہیں، بجائے دینے کے لوگوں سے لینا شروع کر دیں۔ آپ سیاستدانوں کو دیکھ لیں، میں آپ کو نجات دلا دوں گا، میں آپ کو انصاف دلا دوں گا، میں آپ کا یہ کر دوں گا، میں آپ کا وہ کر دوں گا۔ کب کرو گے یار؟ ابھی تو ہمیں ہی لوٹ رہے ہو، ابھی تو چندے ہی جمع کر رہے ہو، کب کرو گے؟ دین کے نام پر سیاسی جماعتیں بن گئی، اللہ سب کو توفیق عمل دے، لیکن سچی بات یہ ہے ناراض تو ہوں گی، اللہ راضی رہے، خیر ہے۔ یہ زکوٰۃ اور قربانی کی کھالیں اور فطرانے کے پیسے سیاسی جلسوں اور سیاسی سفروں پہ ٹی اے میں لگانا، اس کا شرعی جواز کیا ہے؟ اور یہ صرف دینی سیاسی جماعتیں نہیں، دوسری سیاسی جماعتیں بھی قربانی کی عید آنے دو کھالوں پہ لڑ مرتی ہیں بندوقیں لے لے کر۔ اللہ فرماتا ہے منافقین کی نشانی یہ، جب میں انہیں عہدے دیتا ہوں تو لوگوں کو دینے کی بجائے انہیں لوٹنا شروع کر دیں۔ وعدہ اللہ سے یہ کرتے ہیں، دعائیں یہ مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے کوئی موقع دے، میں تیرے بندوں کی خدمت کروں گا۔ فرمایا جب میں موقع دیتا ہوں تو میرے بندوں پہ عذاب بن کر مسلط ہو جاتے ہیں۔ وَتَوَلَّوْا، ان سارے وعدوں سے پھر جاتے ہیں، ان ساری باتوں سے پھر جاتے ہیں، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، بالکل مکرنے والے بن جاتے ہیں، جیسے وہ کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی، پھر انہیں یاد ہی نہیں رہتا، پھر نہ انہیں موت یاد رہتی ہے، نہ آخرت یاد رہتی ہے، نہ عظمت الہی یاد رہتی ہے، پھر یہ لوٹنے پہ آ جاتے ہیں۔ اس کی سزا دی جاتی ہے، جو یہ جرم کرتے ہیں انہیں سزا یہ دی جاتی ہے، فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، ان کے دلوں میں اللہ نفاق ٹھونس دیتا ہے۔ اس جرم کی سزا یہ ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، دلوں میں نفاق ٹھونس دیا جاتا ہے۔ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں نفاق ٹھونس دیا جاتا ہے، بھر دیا جاتا ہے۔ تو بھئی ایک نیک کام ہے،
میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں تو کچھ تو پلے سے بھی دوں نا. نیک کام جو ہے ساری نیکی آپ نہیں کمانی ہے, کچھ میں خود بھی تو کماؤں. کہیں آپ کو یہ چیز دیکھنے میں ملتی ہے؟ غریبوں کے گھر میں, عوام کے گھر میں شب رات آ گئی, مولوی صاحب کے گھر میں تو روپے ہی آ رہے ہیں, نعت خانوں کو بھی روپے مل رہے ہیں, پیر صاحب کو بھی روپے مل رہے ہیں, غریب دے رہے ہیں. غریبوں پر ہی سخاوت فرض ہو گئی ہے یار. سیاستدان آگے لگ جاتے ہیں, لیڈر بن جاتے ہیں, تمہیں عدل پہنچائیں گے, انصاف پہنچائیں گے, نظام بدل دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. لیکن وہ تو دیکھا جائے گا پہلے تم پیسے تو دو. جو سائیکلوں پہ سفر کرتے تھے پھر وہ جہاز سے پاؤں نیچے نہیں اتارتے. یہ کچھ سیاسی نعرے لگانے سے تو پیسے نہیں بن جاتے, لوگوں کی جیبوں سے نکال لیے جاتے. جن کے پاس پھٹ پھٹیاں ہوتی تھیں نا, یہ پرانے سائیکل کو ہمارے دیہاتی کہتے تھے پھٹ پھٹی ہے, وہ پھٹ 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 کرتا رہتا تو اسے کہتے پھٹ پھٹی ہے. تو جن کے پاس پھٹ پھٹیاں ہوتی تھیں وہ پھر پرائیویٹ جہاز رکھ لیتے. انصاف ہوگا تو دیکھی جائے گی. اللہ فرماتے ہیں اس جرم کی سزا یہ ہے فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, میں ان کے دلوں کو نفاق سے بھر دیتا ہوں. اللہ ان کے دلوں میں نفاق ٹھونس کے بھر دیتا ہے. اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ, حتیٰ کہ قیامت تک, قیامت کے جب اللہ کے روبرو پیش ہوں گے تب تک ان کے دل نفاق سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. یا اللہ اتنی سخت سزا, بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدَهُ, ان کا جرم بھی تو اتنا ہے کہ اللہ سے وعدہ کر کے اس کی مخالفت کی. یہ وہی ہیں جو رو رو کر دعائیں مانگتے تھے, یہ وہی ہیں جو مجھے نبی کے واسطے دیتے تھے, یہ وہی ہیں جو مجھے بزرگان دین کے واسطے دیتے تھے, یہ وہی ہیں جو مجھے میری رحمت کے واسطے دیتے تھے, یہ وہی ہیں جو میرے بارگاہ میں مانگا کرتے تھے کہ تو ہمیں دیکھ دیکھ تیری مخلوق کے ساتھ ہم اس کی کتنی خدمت کرتے ہیں. جب میں نے انہیں تھوڑی سی اہمیت دے دی تو یہ میری مخلوق کو لوٹنے پہ آ گئے. اس کی سزا یہ ہے کہ میں نے ان کے دلوں میں نفاق بھر دیا ہے. میں تو خود گناہگار آدمی ہوں, اللہ مجھے معاف فرمائے, میری توبہ قبول فرمائے, اور جان بوجھ کر یا نادانستہ جو گناہ ہوتے اللہ ان سے معاف رکھے. میں کسی فرد کا نام نہیں لیتا. آپ خود تلاش کریں کتنے لیڈران کرام ہیں. کبھی آپ سوچیں جو آج ایک وعدہ کرتے ہیں اور اگلے سال بالکل اس کے خلاف وعدہ کر رہے ہیں. کبھی آپ اپنی سیاسی تاریخ نکال کر اس سے تلاش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار جب یہ بندہ پچھلے سال تھا تو یہ وعدے کر رہا, آج یہ کر رہا, پرسوں اس کا تختہ الٹ دیں گے. جب پرسوں آتی ہے تو کہتے ہیں آج طبیعت ٹھیک نہیں, ذرا 2 دن گزر جائے. یعنی کوئی ایک بات سچی نہیں ہوتی. کیوں سچی نہیں ہوتی؟ جس بندے کے دل میں نفاق ہو اس کی باتیں کھری نہیں ہوتی. اور اللہ فرماتے ہیں انہوں نے مجھ سے وعدہ کر کے مجھ سے بھی وعدہ خلافی کیے, تم کس امید پہ پھرتے ہو؟ میں نے تو ان کے دل منافقت سے بھر دیے ہیں, اور یہ منافقت لے کر ہی اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ, میدان حشر میں یہ منافقت لے کر ہی میری بارگاہ میں آئیں گے. بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ, چونکہ انہوں نے اللہ سے وعدے کر کے وعدہ خلافی کی. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, اور اس وجہ سے کہ یہ ساری عمر جھوٹ ہی بولتے رہے, ہر بندے سے جھوٹ بولتے رہے, اپنوں سے بھی جھوٹ, پرایوں سے بھی جھوٹ. فلاں تاریخ کو جناب ملک روشن ہو جائے گا, وہ تاریخ گزر گئی جناب, کیا وہ یار جو پہلے تھی تھوڑی سی اس میں بھی کم ہوگی, شاباش بھائی. فلاں کے ساتھ انصاف ہوگا, جلوس نکلے یہ ظلم ہو گیا, یہ 2 مہینے 3 مہینے گزر گئے, پچھلے دروازے سے نکال دیا, جاؤ یار باہر چلے جاؤ کہیں. کیا یہی نہیں ہو رہا ملک میں؟ کوئی ایک فرد, کوئی ایک جماعت نہیں ہے. من حیث القوم, اللہ ہم پہ رحم فرمائے, اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے, ہمیں توبہ کی توفیق دے. لیکن آج ہمارا حال یہی ہے, میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں, آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں. میں ممبر پہ بیٹھا آپ کو جھوٹے دلاسے دے رہا, آپ نیچے بیٹھے بھی خوش ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی جھوٹی موٹی پڑھ کے چلے جائیں. جو کسی نے کوئی رکھا تھا ملا
کہ تمہیں جی 10,000 روپیہ دیں گے یا کچھ کم بے، تم اتنے پیسے دیں گے، ہمیں 40 روز تو نمازیں پڑھاتے رہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 40 روز پڑھا۔ جب 40 روز اور کر گئے تو اس نے کہا بھئی تم نے 10-20 ہزار روپے، انہوں نے کہا آئیے 10-20 کرایہ لے لو۔ تو ہم سے غلطی، ہمارے پاس 10-20 ہزار ہوتے تو ہم مستقل ملازم رکھ لیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، چلو 40 روز تو تم لو۔ اس نے کہا خیر ہے نہیں دو، میں نے بھی بے وضو پڑھائی ہیں، نہیں دیتے پیسے تو نہ دو، میں نے بھی 40 روز وضو کوئی نہیں کیا۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے کہ ہم جو پیچھے چلنے والے ہیں ہم بھی دھوکہ کرتے ہیں، اور جو آگے لگے ہیں وہ بھی بے وضو لگے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے چلتے رہو، اور یہ منافقت ہے، اور اس کی سزا کفر سے سخت ہوگی۔ اور کمال ہے یار، اللہ فرماتا ہے اس کی سزا میں دنیا میں بھی دوں گا، دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ الگ الگ سزا ہوگی، اور منافقین کو میں دنیا میں بھی ذلیل بھی کروں گا، رسوا بھی کروں گا، کوئی سکون کا سانس انہیں نصیب نہیں، اور کوئی ان کی مدد بھی نہیں کر سکے۔ ان کے پاس حکومتیں ہوں گی، دل کا سکون نہیں ہوگا، ان کے پاس اقتدار ہوگا لیکن لوگوں کی گالیوں کی چھاؤں، ان کے پاس اختیارات ہوں گے لیکن یہ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہوں۔ میں ان کو ایسے عذاب دوں گا جن سے ان کو کوئی نکال نہیں سکے گا۔ اللہ کریم توبہ کی توفیق دے اور کبھی توبہ کی توفیق سلب نہ فرما۔ میرے بھائی، ہم دوسروں کی مثالیں دیتے رہتے ہیں، اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایک عہدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن، تم میں سے ہر بندہ حکمران ہے۔ کسی کا اپنے خاندان پہ حکم چلتا ہے، کسی کا محلے پہ، کسی کا شہر پہ، کسی کا ملک پہ، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں، کم از کم اپنے 6.5 فٹ کے وجود کا حکمران تو 4.5 ہاتھ کے وجود کا حکمران تو وہ خود ہے نا۔ ہر بندے کا قد 4.5 ہاتھ ہوتا ہے اس اپنے ہاتھ کے حساب سے۔ یہ بھی عجیب قدرت کا نظام ہے کہ جس قد کا بندہ اتنا ہی اس کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ہر بندے کا قد 4.5 ہاتھ ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس 4.5 ہاتھ کی ریاست پہ تو کم از کم حکمران ہے نا۔ کلکم رائن، تم میں سے ہر بندہ حکمران ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِّيَّتِهِ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے پوچھ گچھ ہوگی۔ جس کا حکم اپنے بدن پہ چلتا ہے بدن کے بارے، جس کا حکم اپنے گھر پہ چلتا ہے گھر کے بارے، گھر میں اس نے کیا انصاف کیا، کیا نیکی کی تعلیم دی، کیا برائی سے روکا، اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا، والدین کے ساتھ کیا رشتہ رکھا، کس کس کے حقوق ادا کیے، کس کس کو چھوڑا، کس کس کو تکلیف پہنچائی۔ فرمایا تم میں کوئی گھر کا حکمران ہے، کوئی شہر کا حکمران ہے، کوئی ضلع کا، کوئی ممالک کا حکمران ہے،